بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ایک سوال آیا ہے جس کی وضاحت بہت ضروری ہے اور اس کا جواب دینا بھی بہت ضروری ہے. یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا ہے یا کوئی دعا ہے؟ جی نہیں، نماز جنازہ خود ایک دعا ہے اور نماز جنازہ کے بعد فوراً کوئی دعا نہیں، اور اس پر تمام علماء دیوبند کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں. جو لوگ اس مسئلے کو مختلفی مسئلہ کہہ رہے ہیں وہ لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور یہ ڈپلیکیٹ عالم ہے. کوئی بھی ہو، اگر وہ اس مسئلے کو مختلفی مسئلہ کہتے ہیں تو وہ ڈپلیکیٹ ہے اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. کسی بھی علماء دیوبند کا اس پر اختلاف ہی نہیں ہے. تمام علماء دیوبند اس بات کے قائل ہیں کہ نماز جنازہ خود ایک دعا ہے. البتہ قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد اس کی کچھ ہمارے علماء دیوبند نہیں، کچھ علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے، وہ بھی احتیاط کے ساتھ. اور بعض علماء دیوبند اختلاف کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں چونکہ وہاں شرک کا شائبہ ہے. لیکن نماز جنازہ کے بعد دعا میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ نماز جنازہ خود ایک دعا ہے، اس کے بعد دعا نہیں کرنا چاہیے. البتہ جو لوگ علماء دیوبند کو نہیں مانتے، جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے یہاں ہے، ان کو دلیل، ان کو مبارک ہو، لیکن ان کی یہ غلط طریقہ ہے اور ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں اس کی. لیکن افسوس ان علماء پر آتا ہے جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، علماء دیوبند کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو قاسمی کا لقب لگائے پھرتے ہیں اور بدعت کا فروغ دے رہے ہیں، بدعت والے اعمال کر رہے ہیں. قاسمی کے نام پر دھبا ہے، اس مبارک نسبت کو بھی داغدار کر رہے ہیں. علماء دیوبند کی غلط ترجمانی کر رہے ہیں، علماء دیوبند کی طرف غلط چیز منسوب کر رہے ہیں. میں اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ ایسے فراڈ، ڈپلیکیٹ، مفاد پرست علماء سے اپنے آپ کو دور رکھیے، جن کو سنت کا صحیح علم نہیں ہے، جن کو سنت اور بدعت کا امتیاز کی صلاحیت ہی نہیں ہے. ایسے علماء سے اپنے آپ کو دور رکھیے، یہ ڈپلیکیٹ ہیں، ہر طبقے کو ہیں، اس لیے آپ کو پہچاننا ہوگا. اور میں کہوں گا اپنے دوستوں سے کہ آپ جنازے کی نماز، بلکہ ہر فرض نماز اور نکاح وغیرہ، یہ سب اور علماء سے پڑھائیے جو متقی ہیں، جن کے پاس سنت کا علم ہے. ایسے علماء سے پڑھائیے، ان کی الگ تاثیر ہوتی ہے، ان کی الگ قوت ہوتی ہے. جن کا پیشہ تعویذ گنڈوں کا ہو، یہ تعویذ کا پیشہ کرنے والے یہ ڈپلیکیٹ عالم ہوتے ہیں. ان سے دور رہیں اپنے آپ کو. ان سے خیر نہیں پھیل سکتا، شر ہی پھیلتا ہے. جو یہ مفاد پرست ہوتے ہیں، دنیا پرست ہوتے ہیں، جن کا پیشہ تعویذ گنڈوں کا ہوتا ہے، ایسے عالم سے دور رہیے. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی امت کو ایسے علماء کے فتنوں سے بچائے. اب پردہ ڈالنا مناسب نہیں ہے، پردے اٹھنے چاہیے
لوگوں کو حقیقت معلوم ہونا چاہیے، اور ہم ان علماء سے، ان عالم سے کہیں گے کہ آپ قاسمیت کی نسبت کی لاج رکھو، شرم آنی چاہیے کہ آپ قاسمی کا لقب لگائے پھرتے ہیں اور آپ کو سنت اور بدعت کا ادراک نہیں ہے، ایک بدعت کو مٹا نہیں سکتے، ایک بدعت کو ختم نہیں کر سکتے۔ توف ہے اس عالم پر۔ اس دور کے اندر بہت ضروری ہے کہ ہمارا تعلق کن علماء سے ہو، ہم کن علماء کی باتوں پر عمل کریں۔ صرف ٹوپی، داڑھی اور عمامہ ڈال لینے کا نام نہیں ہے مسلمان یا کوئی عالم نہیں بن جاتا۔ ان کے اندر عالمانہ صفات بھی ہونے چاہیے، ان کو سنت اور بدعات کا ادراک ہو اچھی طرح، سنت کے فوائد اور بدعات کے نقصانات کو جانتا ہو، بدعات کو فروغ دینے والا، بدعت کی تعلیم کرنے والا۔ میں آج دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر یہ مریں گے تو آپ ان کی قبر کو کھول کر دیکھیے، اللہ ان کے چہرے کو قبلے کے رخ سے ہٹا دیتا ہے۔ کھول کر دیکھیے، موت سے پہلے ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، جو بدعت کو فروغ دیتے ہیں۔ تمام علماء دیوبند کا اس پر اتفاق ہے کہ نماز جنازہ خود ایک دعا ہے، اس کے بعد کوئی دعا نہیں ہے۔ البتہ مٹی ڈالنے کے بعد کچھ علماء دیوبند احتیاط کے ساتھ دعا کرنے کی اجازت دی ہے۔ دوستوں سے اور اپنے ملنے جلنے والوں سے اور میری بات سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اس سلسلے میں اپنا ذہن صاف رکھیے، صحیح حقیقی علماء دیوبند کو آپ فالو کیجئے، وہ دنیا پرست نہ ہو، تعویذ گنڈوں کا ان کا پیشہ نہ ہو، مفاد پرست نہ ہو۔ ایسے علماء کے پاس بیٹھیے، ان کی پیروی کریے اور انہی کی باتوں پر عمل کرنے کی آپ کوشش کریے۔ انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کا تعلق غلط علماء سے رہا، اس لیے کہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ بھی بدترین علماء کو قرار دیا گیا ہے، تو آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے آپ محتاط رہیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی جو حقیقی والا علم ہے وہ ہمیں عطا فرما، ہر چیز کا صحیح علم عطا فرما، سنت اور بدعت کا صحیح ادراک ہمیں نصیب فرما، سنت پر عمل کرنے والا اور بدعات سے بچانے والا، بدعات کو ختم کرنے والا اللہ ہمیں بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان باتوں کو سنیں گے بھی اور عمل کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو بات ہم نے کہی یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ آپ اگر اس بات کی، تمام باتوں کی اگر تحقیق کرنا چاہیں تو کسی بڑے عالم سے، بڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کا علم مجھ سے مضبوط ہونا چاہیے، اس کا تقوی مجھ سے زیادہ ہونا چاہیے، انہوں نے کچھ وقت کسی کامل اللہ والوں کی صحبت میں اتارا ہو، ایسے عالم سے پوچھیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھ سے عمر میں تو بڑا ہو لیکن اسے سنت کا ہی علم نہیں، بدعت کا ہی صحیح ادراک نہیں ہے، تقوی ان کے اندر نہیں ہے، وہ مفاد پرست، دنیا پرست یا تعویذ گنڈا ان کا پیشہ ہے۔ ایسے علماء سے مسائل مت پوچھیے، ایسے علماء سے دین مت سیکھیے، ایسے علماء سے آپ دور رہیں جن کا پیشہ تعویذ گنڈا ہو، مفاد پرست ہو یا دنیا پرست۔